محترم جناب رانا جابر رشید، ڈائریکٹر الرضا اسکول اور دی ایم اسکول، محترم یاسر فرید ورد، ڈائریکٹر ایلیٹ اسکول، محترم ڈاکٹر طاہر صاحب، محترم جناب وارث اتاری صاحب، عزیز والدین، بچوں، سٹاف، ٹیچرز، آپ سب کو آج کا یہ رزلٹ ڈے پورے سال کی والدین کی محنت، پورے سال کی اساتذہ کی محنت، پورے سال کی بچوں کی محنت، آج پھل کا وقت ہے، اور پھل کا وقت، کٹائی کا وقت، فصل کے گھر لانے کا وقت، آگے بڑھنے کی خوشی سب کو ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس خوشی میں ہم بھی شریک ہیں آج، آپ سب کو بہت مبارک۔ یاسر صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے۔ یاسر صاحب جابر رشید صاحب کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں، اور رانا جابر رشید پرائیویٹ سکولز فورم کے ہر سکول کی ٹیم کا ایک حصہ ہے۔ رانا صاحب جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، اکیلے اس سکول کو نہیں چلا رہے، اکیلا صرف اللہ ہی ہے جو نظام کائنات چلا سکتا ہے۔ جو اس کے علاوہ اکیلا چلنا چاہتا ہے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ والدین تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں کہ آپ کے بچے انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ یہ ایک پورا گروپ آف ایجوکیشن ہے جو ایک دوسرے کو شیئرنگ کے ذریعے، ٹریننگز کے ذریعے نالج، انفارمیشن اور ٹیچنگ ٹیکنیکس اور سکلز شیئر کرتا رہتا ہے، بانٹتا رہتا ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو آپ کے ٹیچرز کے ذریعے ملتی رہتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ مہمانوں پر، دوسرے ماہر تعلیم لوگوں پر اپنے اسکول کے دروازے بند کر لے اور خود کہیں جانا آنا بند کر دے تو وہ سیکھے گا نہیں، امپروو نہیں کرے گا تو اس کا رزلٹ بھی امپروو نہیں کرے گا۔ یہ آپ کا ادارہ پرائیویٹ سکولز فورم کا ایک ممبر ہوتے ہوئے خود رانا صاحب کئی ٹریننگز میں خود بیٹھتے ہیں، جا کے پے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور ٹریننگز لیتے ہیں کہ میں اچھا پرنسپل، مزید اچھا ادارے کا مالک اور ادارے کو کیسے اچھا چلا سکتا ہوں۔ یہ ضروری ہے۔ میں ابھی انعامات دیتے ہوئے سوچ رہا تھا، ایک جملہ میرے ذہن میں ہے بڑا خوبصورت، اور میں نے کہا یہ میں آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان بناؤں گا کہ ہم بدقسمتی سے اس قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم مان جائیں، نہ مانیں تو میری الفاظ ہیں، میں واپس لے جاؤں گا۔ ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں، غلط ہوتے ہوئے بھی سوچ کو بدلتے نہیں، بلکہ غلطی کو ڈیفینڈ کر کے دلیلیں دے دے کے زندگیاں گزارتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی لاشعور کہہ رہا ہوتا ہے تم غلط ہو، جو تم نے حرکت کی ہے غلط ہے، جو تم نے بات کی ہے غلط ہے، جو تم نے کام کیا ہے غلط ہے، جو تم ایکسٹرا شاپنگ کر چکی ہو یا کر چکے ہو غلط ہے۔ گھر آ کے ہم دلیلیں دے دے کے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے اس لیے ضروری تھا، اچھا ہوا، فلاں جگہ کام آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بدلتے نہیں ہیں، بدلتے رہنا زندگی ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں نہ کھڑے رہیں۔ آپ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے، جب ٹھیک ہی نہیں ہوتے تو بدل لینے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، یہ بیٹیاں بھی سن رہی ہیں بڑی توجہ سے، ٹیچرز بھی ہیں، والدین بھی ہیں، کہ آپ صبح جلدی ناشتہ کریں، نہائیں، تیار ہوں، بیگ کپڑوں کا پورا بھریں، 8-10 جوڑے رکھیں اور باہر نکلیں، فیملی کے ساتھ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں۔ توجہ ہے، سڑک پہ کھڑے ہو جائیں اور پاس سے گزرنے والی کوئی ہمسائی، کوئی آپ سے پوچھے، ہمسایا آج کدھر جا رہے ہیں؟ تیاری شیاری کر کے صبح دروازے کو تالا لگا دیا ہے اور کسی رکشے کے انتظار میں ہے، کسی ٹیکسی کے انتظار میں ہے، آج کدھر، کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ اگر یہ کہے کوئی، وہ تیاری کرنے والا، وہ باہر کھڑا ہوا بندہ بیٹے کہ لاک تو میں نے کر دیا ہے گھر کو، تیار شیار ہو کے نکل تو پڑا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند یا احمق؟
اگر آپ اس کو احمق کہیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، تو ہم کون ہیں؟ 10-12 سال تک بچے کو یونیفارم بھی لے کے دیتے ہیں، کتابیں بھی لے کے دیتے ہیں، بچے دن رات سردی گرمی بارش میں دھوپ میں آتے بھی ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، ڈانٹ بھی کھاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، رات 11-12 بجے تک جاگتے بھی ہیں۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں فیسیں دے دے کے، اسکول والوں سے لڑ لڑ کے، فیسیں کم کروا کے، زیادہ دے کے، رکشے کے پیسے دے کے، جیب خرچ دے کے۔ یہ ساری اس بندے کی تیاری کی طرح ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں طالب علموں سے، آپ یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں، بننا کیا ہے؟ اور آپ سے پوچھوں آپ کیوں پڑھا رہے ہیں، تو کتنے والدین ہیں جو میرے سوال کا جواب 100% ٹھیک دیں گے کہ میں نے یہ بنانا ہے اس لیے پڑھا رہے ہیں۔ میں اسی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے 80% والدین، یہ بھی میں نے کم کہا ہے کہ کا جواب ہوگا جو قسمت بنا دے۔ دیکھیں جی، ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں نا، ہم تو کوشش ہی کر رہے ہیں، پڑھ جان انہاں دی زندگی بن جائے اگے جو اللہ نو منظور۔ یہ جواب معذرت کے ساتھ تعلیم یافتہ دنیا میں مسلمان کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو، جہد مسلسل والے کو زیب نہیں دیتا۔ اس پہ پورا مناظرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا، آپ میری بات کے جواب میں سوچیں گے یہ تو ایسی باتیں ہیں سر، قسمت بھی چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، ہم بدلتے نہیں خود کو، اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے اگے بچے دا مقدر، نہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ نے ڈیفائن کر کے دینا ہے میرا بچہ کیا بنے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے، بچے کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا بننا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے، یہ تو بچیاں ہیں۔ میں بوائز کو پڑھاتا ہوں، 10th کلاس پوری فارغ ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ کرتے ہیں بیٹے آپ نے بننا کیا ہے، کس کالج میں داخلہ لینا ہے، کس ڈسپلن میں داخلہ لینا ہے، کون سے سبجیکٹس ہوں گے، وہ کہتے پتا نہیں۔ یہ کیا مذاق ہے ہم جو بچوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، آدمی بھی آدمی نہیں بنا رہے۔ اگر 10th کلاس کے فارغ ہونے پر 10th کلاس کو نہیں پتا میں نے بننا کیا ہے، کالج کون سا ہوگا، سبجیکٹس کون سے ہوں گے، تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹیچر نہیں، اس کا ذمہ دار والدین نہیں۔ کب تک اندیکھی قسمت کے حوالے بچوں کو کرتے رہیں گے؟ اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے اس کا، جیسے بڑی خوبصورت بات کی یاسر صاحب نے، نمبروں کو نہ دیکھا کریں، اس کے ایٹیچیوڈ کو، اس کے ایپٹیچیوڈ کو، اس کے پسند ناپسند، اس کے رجحان کو دیکھیں وہ کس طرف زیادہ ہے۔ اگر وہ انگلش میتھ سائنس میں کمزور ہے، ہو سکتا ہے فٹ بالر بڑا اچھا ہو، تو اس کے وہ سکل تو نہ مارے۔ ہو سکتا ہے وہ آرٹسٹ بڑا اچھا ہو سکتا ہے اس کی آواز بہت اچھی ہو سکتا ہے وہ اردو میں آگے جانے والا ہو۔ اس کی جو ڈائمنشن ہے، جو اس کی پسند ہے، جو اس کی نیچرل انٹرسٹ ہے، اس کو تو نہ مارے۔ ضروری نہیں ہے دنیا کا ہر بچہ 8 مضامین میں اچھا ہو، اور جو 8 مضامین میں اچھا نہ ہو اس کو کوئی بھی ماہر تعلیم نالائق نہیں کہتا۔ آپ لوگ اور ہم کہتے ہیں اس کے نمبر تھوڑے آئے ہیں، جس کے نمبر تھوڑے ہیں وہ نالائق ہوتا ہے۔ یہ جہالت کی سوچ ہے، اس کو بدلیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہم سوچ نہیں بدلتے، غلطی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بچوں کو عزیز والدین، آپ کی کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے۔ یہ جو والدین کا ایک جملہ ہے نا، مجھے اس سے اختلاف ہے کہ بچوں کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ۔ آج جابر صاحب نے مجھے بلا لیا، ان کی مہربانی ہے، بھائی ہیں، تو میرا تو یہ شعبہ ہے، اس لیے تھوڑا سا والدین بیٹھے ہیں، کبھی کبھی قابو آتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا سوچ بدلنے کی ایک دستک دے کے جا رہا ہوں کہ جو کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ باپ کا منہ بچہ رات کو دیکھتا ہے یا صبح سورج نکلنے سے پہلے دیکھتا ہے یا بستر پہ لیٹا ہوا دیکھتا ہے۔ ماں کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ یہ بچے شیئرنگ چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں بیٹوں کی یہ باتیں، پتہ نہیں ہم نے اس اداروں میں بند کیوں بند کر دی ہیں اور اس کو بے حیائی میں لے گئے ہیں۔ باتیں کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو،
اور میری بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو ہمیں ان کا فرینڈ بننا ہوگا. ہم ان کے لیے کماتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کے فرینڈز نہیں ہیں. آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے بھی شیئرنگ چاہتے ہیں؟ یہ بچے سارے دن کی مصروفیات اپنی توتلی زبان سے بتانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے یہی ساری دنیا ہوتی ہے. آج میں نے کیا کیا کیا، اور ماں آٹا گوندھ رہی ہے، کپڑے استری کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. چلو کھیلو یا سو جاؤ یا ٹیوشن والی کے پاس جاؤ یا اسکول جاؤ، میری جان چھوڑو. اب یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، شاید بہت سارے لوگ پھر مجھ پر ناراض ہو جائیں اور فتویٰ لگ جائے اور یہاں سے آنا بند نہ ہو جائے رانا صاحب کہ 8ویں جماعت سے پہلے یہ کہ علیحدہ سے مناظرے والا مضمون ہے، بچے کو ٹیوشن کی ضرورت کیوں ہے؟ اور 6 گھنٹے کیا جھک مار کے آئے اسکول، پھر ٹیوشن پڑھے. ان کا عرق نکالنا ہے، ان کی عمریں دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں. یہ 6 گھنٹے اسکول گزار رہے ہیں، بس کریں خدا کے لیے. ان کو کھیلنے دیں، مٹی میں بھی کھیلنے دیں، ان کو اپنے گھر پاس رکھیں. کوئی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط کنسپٹ، ہم خود کو بدلتے نہیں، غلط سوچ کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں. ان کو آپ کے کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے. آپ کا کوالٹی ٹائم، باپ کا کوالٹی ٹائم ان کو نہیں ملتا اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اسی سوچ میں کہ بچے کے لیے کرتے ہیں. آپ ان کی باتیں سنا کریں، آپ ان سے باتیں کیا کریں. ایک ماں ہر سال ٹاپ آف دا ایئر، بیسٹ مدر آف دا ایئر کا ایوارڈ دیتی تھی اسکول سے. چیف گیسٹ نے سوچا یہ 3 سال ہو گئے، پتا چلا ہے ماں بیسٹ مدر بن رہی ہے، پتا تو کریں اس کا راز کیا ہے. مختصر کر رہا ہوں. وہ اس کے پیچھے پیچھے پتا پوچھ کے گھر چلا گیا. اس نے کہا اماں میری بہن راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ ہے کہ میرے بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں نا تو میں سارے ہی کام 2 بجے سے پہلے ان کے گھر آنے سے پہلے نپٹا لیتی ہوں. یہ میری ڈیوٹی ہے، خود کو میں نے لازم کیا ہوا ہے، کوئی کام باقی نہیں چھوڑتی. جب وہ واپس آتے ہیں تو میں ان کے لیے فری ہوتی ہوں. میرا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ وقت گزاروں. وہ کھانا کھاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں، میں ان کی ایک ایک حرکت دیکھتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے ان کے دوست کون سے ہیں، کہاں گئے ہیں، کن کے ساتھ کھیلتے ہیں. 10ویں 12ویں میں پڑھنے والے بیٹوں کی مائیں مجھے چیلنج سے بتا سکتی ہیں کہ ان کو اپنے بیٹے کی ساری حرکتوں کا پتا ہے اور دوستوں کا پتا ہے. صرف دعائی کرتی ہیں نصیب اچھے ہو جائیں. آپ گہری نظر کس نے رکھنی تھی؟ وہ مغرب کے بعد آتے ہیں تو میں ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں، چلو ہوم ورک شروع کرو. ایک ایک لائن کو مجھے سناتے ہیں، 3 دفعہ سنتی ہوں. اور بھائی جان کسی کو بتانا نا، میرے بچوں کو نہیں پتا میں چٹی ان پڑھ ہوں. میرے بچے سمجھتے ہیں ماں بہت پڑھی لکھی ہے، میں چٹی ان پڑھ ہوں، ٹائم دیتی ہوں. اس لیے میرے بچے ٹاپ کرتے ہیں، میرے بچے صاف ستھرے رہتے ہیں. میرے بچوں کے یہ بال نہیں بڑے ہوتے، ناخن نہیں بڑے ہوتے، منہ گندا نہیں ہوتا، کپڑے گندے نہیں ہوتے، جوتا گندا نہیں ہوتا. کوالٹی ٹائم نہیں دیتے. ایک چھوٹی سی بیٹی باپ کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان 50 روپے چاہیے. باپ کہتا ہے کیا کرنے ہیں؟ ڈانٹ دیا، اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ وہ بیٹی سہم گئی، واپس چلی گئی. باپ نے سوچا کبھی مانگے تو نہیں، آج ہی مانگے تھے، میں نے ڈانٹ دیا، اچھا نہیں کیا. بیٹی کے کمرے میں گیا، اس کو 50 روپے دیے. جب 50 روپے بیٹی نے پکڑ لیے، 7-8 سال 6 سال عمر ہوگی، اس کی عمر ہوگی. یاسر صاحب میری ڈکشنری پھر پکڑ لیں گے. تو انہوں نے پوچھا بیٹے کیا کرنے ہیں؟ اس نے سرہانے کے نیچے، تکیے کے نیچے سے 150 اور نکالا. باپ کو پھر غصہ چڑھا، یہ 50 روپے مجھ سے. اس نے کہا 150 تو تمہارے پاس پہلے ہے، تم نے مجھ سے کیوں لیے ہیں؟ اس نے کہا نمناک آنکھوں سے پاپا آپ کو یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ سے پوچھا تھا آپ ایک مہینے میں کتنا کماتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا تھا. میں نے پوچھا تھا پھر ایک دن کا کتنا بنتا ہے؟ آپ نے مجھے نکال کے بتایا تھا. میں نے پھر پوچھا تھا 1 گھنٹے کا کتنا بنتا ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا 200 روپیہ. میں کئی دن سے پاپا پیسے جمع کر رہی ہوں، 150 ہو گیا تھا، 50 آپ سے لیے ہیں، 200 آپ ہی کو دینا ہے کہ مجھے اپنا 1 گھنٹہ دے دیں.
باتیں کرنی بھی بڑی آسان ہے، تالیاں بجانی اور سننی بھی بڑی آسان ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو آ کے اسٹیج پہ یہ کلیم کر سکتی ہیں پچھلے 6 ماہ میں روزانہ 1 گھنٹہ بچوں کے لیے تھا، میں اس گھنٹے میں نہ سوئی ہوں، نہ کام کیا ہے، نہ باتیں کی ہیں، نہ گھر کی فکر۔ ہم نے غیر ضروری ذمہ داریاں اتنی اپنے اوپر ایسے سوار کر لی ہوئی ہیں کہ ہم صرف اپنے گھر کے کاموں کے ذمہ دار ہیں بس۔ ہمیں کوئی بچوں کے ٹائم دینے کی نہ ذمہ داری ہے، نہ ہمیں بچوں کی یہ فکر ہے کہ وہ ہماری کوالٹی ٹائم کو ترس رہے ہیں بیچارے۔ کتنی مائیں ہیں جو 1 گھنٹہ روز صرف بچوں کا ہوتا ہے، کھانا پکانا اور تیار کرنا نہیں، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کو واچ کرنا۔ آپ کا کوالٹی ٹائم چاہیے۔ اپنی سوچ بدلیں۔ پاکستان کو جن مسائل سے سامنا ہے، ابھی رمضان آئے گا تو ساری چیزیں 50% سستی ہو جائیں گی نا؟ بولیں ہو جائیں گی؟ پیاز، ٹماٹر، گھی، فروٹ سارا مہنگا ہو جائے گا۔ کون کرے گا؟ فرشتے؟ ایک سوال، آج کی بہن کو بھائی وراثت میں حصہ نہیں دیتا اور تصور کر لیا جاتا ہے بہن سے بیان کروایا جائے گا اور معاف کروا لیا جائے گا، بہن نام لگا دے گی۔ ہوتا ہے شکوے ہوتے ہیں، جو مانگ لے تو اس کے ساتھ ساری عمر کا تعلق ختم۔ گلہ ہے، یہ گلے ساری عمر گلے ہی کرنے آئیں۔ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں۔ آپ کا بیٹا یہ اسکول کے سلیبس کے ذمہ نہیں ہے،